بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اندھیری رات کے سناٹے میں حویلی سے باہر سرد ہوا کے جھونکے اپنی وحشت کا اظہار کر رہے تھے۔ حویلی کی دیواریں بلند اور مضبوط تھیں، لیکن ان کے اندر چھپا غرور، ضد اور انا کا کھیل ان دیواروں سے کہیں زیادہ سخت اور انمول تھا۔ یہ کہانی صرف ایک مرد اور عورت کے اختلاف کی نہیں تھی، بلکہ دو دنیاؤں، دو ذہنیتوں اور دو ضدی لوگوں کی جنگ تھی۔ زاویار حویلی کے مضبوط ستون کی مانند تھا۔ اس کا قد و قامت ایسا کہ دیکھنے والا مروب ہو جائے، ہر آواز ایسی کہ کسی کے دل کے اندر تک اتر جائے۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنے خدا کے قائل ہونے کے باوجود اپنی انا کو اپنا خدا بنا بیٹھا تھا۔ زاویار کے لیے زندگی کا مطلب تھا فتح، اور ہار کا لفظ اس کی لغت میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ عاجزی اور رحم بھی اسی خدا کے اوصاف ہیں۔ زاویار کے لیے خدا کی عبادت صرف جیتنے کی دعاؤں تک محدود تھی۔ وہ اپنے راستے کو حق سمجھتا تھا، اور جو کوئی اس کے خلاف جاتا وہ زاویار کے غرور کی قربانی بن جاتا۔ ابریش نے بھی اپنی زندگی کو آزادی اور عزت کے اصولوں پر جیتنا سیکھا تھا۔ وہ اپنے فیصلوں کی مالک تھی اور کسی کے آگے جھکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ یوں گھٹ گھٹ کر اور پابندیوں میں جینے کی عادی نہیں تھی۔ ابریش اور زرش دو بہنیں تھیں، دونوں اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینے کی عادی تھیں۔ وہ بہت بااعتماد اور آزاد خیال لڑکیاں تھیں، اور انہیں اپنے گھر میں کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں تھا۔ ابریش کبھی کسی کی بات نہیں سنتی تھی اور ہمیشہ اپنی مرضی کرتی تھی، لیکن زرش اس کے مقابلے میں سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ ابریش کی طرح بات بات پر جھگڑنے یا ضد کرنے کے بجائے اکثر کمپرومائز کر لیتی تھی، لیکن ابریش کو کمپرومائز کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جس بات پر دل ہی نہ مانے اس پر کمپرومائز کرنے کا فائدہ کیا۔ ابریش کو اپنے ننیال جانا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ حویلی کے لوگوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بہت قدامت پسند لوگ ہیں، ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی کسی فنکشن وغیرہ میں جانا بھی ہوتا تو صرف زرش اور ان کی ماں ہی جاتی تھی، ابریش کبھی نہیں جاتی تھی۔ ان کے والد کا اپنا بزنس تھا، لیکن ایک کار حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ تب سے ماں اور بیٹیاں اکیلی ہی رہتی تھیں۔ ابریش کی ماں پڑھی لکھی خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے بزنس خود سنبھال لیا۔ ان کے چاچو ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، اور دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ حویلی میں ابریش کے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس کے داجی نے سب کو ہی مدعو کیا، اور خاص طور پر کہا کہ ابریش کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ انہوں نے شکایت کی کہ وہ ہم سے ملتی ہی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح اس کی ماں نے ابریش کو تیار کر ہی لیا اور کہا، زاویار تم لوگوں کو لینے آ جائے گا۔ لیکن ابریش نے فوراً کہا، جب ہم خود جا سکتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، تو کسی کا احسان کیوں لیں؟ ہم خود چلے جائیں گے۔ ابریش کو حویلی کے لوگوں سے عجیب سی چڑ تھی، لیکن زاویار سے تو اسے شدید نفرت تھی، کیونکہ وہ سب میں سب سے زیادہ مغرور اور خود سر شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابریش اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، داجی سے کہہ دیں کہ ہم خود آ جائیں گے، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابریش کی ماں کوثر بیگم، جو نہایت امن پسند اور ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، یوں ہر وقت اپنی ہی منمانی نہ کیا کرو، کبھی کبھی میری بھی سن لیا کرو، تمہیں تو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا میرا۔ یہ سن کر ابریش چپ کر گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو زاویار انہیں لینے آ گیا۔ زرش اور کوثر بیگم تو اس سے اچھے سے ملے، لیکن ابریش اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ زاویار کو بھی اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ کوثر بیگم نے اسے بیٹھنے کو کہا اور کہا، بیٹا بیٹھو، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ لیکن زاویار نے جواب دیا، بپو نہیں، کھانے پینے کے لیے آپ رہنے دیں، چلے داجی نے مجھے آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ کوثر بیگم نے کہا، بیٹھو تو صحیح، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے اپنی ملازمت سے کہا کہ چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی لے آئے۔ پھر وہ زاویار سے باتیں کرنے لگیں۔ زرش بھی ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ چائے وغیرہ پی کر زاویار نے کہا، چلو اب چلتے ہیں، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ یوں زرش، ابریش اور کوثر بیگم تینوں گاڑی میں بیٹھ گئیں اور حویلی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سفر کے دوران زرش اور اس کی ماں تو کافی باتیں کرتی رہیں، لیکن ابریش بالکل خاموش رہی۔
نہ اس نے کسی بات کا جواب دیا اور نہ ہی کسی کو مخاطب کیا۔ وہ چپ چاپ اپنے موبائل میں مصروف رہی۔ زاویار نے بیک ویو مرر سے 2-3 بار اس پر نظر ڈالی، لیکن وہ یوں ہی بیٹھی تھی جیسے گاڑی میں اکیلی ہوں۔ زاویار نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنے دھیان میں گاڑی چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ حویلی پہنچ گئے۔ وہاں سب نے ان کا اچھے سے استقبال کیا۔ سب ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ داجی نے ابریش کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ ابریش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہوں داجی۔ چلو اندر چلتے ہیں، اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، داجی نے کہا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ حویلی کے اندر کی طرف بڑھے اور لاؤنج میں بیٹھ گئے، جہاں ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ ابریش نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، ماما میں تھک گئی ہوں اور اب سونا چاہتی ہوں، پلیز ان سے کہہ کر میرا کمرہ مجھے دکھوا دیں۔ یہ سن کر اس کی ممانی جو وہیں بیٹھی تھی اپنی بیٹی زویا سے کہا، ابریش کو اس کا کمرہ دکھا دو۔ زویا ابریش کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ گئی اور اسے اس کا کمرہ دکھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں آرام کر لیں۔ ابریش نے ہلکا سا سر ہلایا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے، بیڈ پر لیٹ گئی اور بڑبڑانے لگی، توبہ ہے، کتنے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں اتنے دن یہاں کیسے گزاروں گی، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن مما بھی اس دفعہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ خیر جیسے تیسے دن گزارنے ہی پڑیں گے، فی الحال تو سونا بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لائٹ بند کی اور لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب اسے نیند آ چکی تھی تو دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ ابریش نے ماتھے پر بل ڈال کر غصے سے کہا، کون سی قیامت آ گئی تھی جو یوں دھڑ دھڑ دروازہ بجا رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی؟ ملازمہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی رہی۔ ابریش نے مزید غصے سے کہا، یوں ہی منہ نیچے کر کے کھڑی رہو گی یا کچھ بولو گی؟ ملازمہ نے آہستہ سے کہا، بی بی جی آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ کھانا لگ گیا ہے، آ کر کھا لیں۔ ابریش نے جھنجھلا کر جواب دیا، جب بھوک ہوگی تو میں کھا لوں گی، ابھی میرے کمرے میں نہ کوئی آئے، جا کر سب کو بتا دو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازمہ جلدی سے نیچے گئی اور سب کو ابریش کا پیغام پہنچا دیا۔ ملازمہ نے کہا، بی بی جی بہت غصے میں ہیں اور کہہ رہی تھی کہ دوبارہ انہیں نہ اٹھایا جائے۔ یہ سن کر کوثر بیگم نے سر جھکا لیا اور کہا، یہ لڑکی ہر جگہ ہی ذلیل کروائے گی۔ باقی لوگوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا، بچی تھکی ہوئی ہوگی اسی لیے ایسا کہہ رہی ہے، آپ لوگ کھانا کھا لیں، جب اسے بھوک ہوگی تو وہ کھا لے گی۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے اور کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ چائے پینے کے بعد زرش نے کہا، ماما میں سونا چاہتی ہوں، آپ سب سے بعد میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابریش شام کو جب سو کر اٹھی تو اس نے فریش ہو کر کپڑے بدلے اور نیچے آ گئی۔ نیچے پہنچ کر وہ سب کے ساتھ بیٹھ گئی اور بات چیت میں شامل ہو گئی۔ ابریش زیادہ باتوں میں حصہ نہیں لے رہی تھی، بس چہرے پر بیزاریت سجائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے کہا، مما مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کوثر بیگم نے ملازمہ کو بلا کر کھانے کا انتظام کرنے کو کہا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ابریش ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی اور سکون سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، میں باہر جانا چاہتی ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ گاؤں میں لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر باہر نہیں نکلتی تھیں، خاص طور پر ملک خاندان کی تو بالکل بھی نہیں۔ ابریش کی بات پر زاویار نے ناگواری سے کہا، یہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں جب دل کیا منہ اٹھا کر باہر چلے جاؤ۔ ابریش نے تیز نظروں سے زاویار کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تم سے بات نہیں کی اور میں اپنی مما سے مخاطب ہوں، اسی لیے اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملے میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ ابریش کی بات سن کر زاویار کے چہرے پر ناگواری مزید بڑھ گئی۔ برا تو باقی لوگوں کو بھی لگا، لیکن وہ ابریش کی عادت سے واقف تھے۔ زاویار نے خود پر کنٹرول کیا اور کہا، چاہے تم اپنی ماں سے مخاطب ہو، لیکن میں تمہیں گاؤں کے اصول سمجھا رہا ہوں، اور ویسے بھی جس طرح کی تمہاری ڈریسنگ ہے میں بالکل بھی تمہیں باہر جانے نہیں دوں گا۔ زاویار نے تنزیہ نگاہوں سے ابریش کی طرف دیکھا۔
ابریش خود کو دیکھتے ہوئے بولی، میری ڈریسنگ میں کیا برائی ہے؟ مجھ پر زیادہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں سمجھے؟ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑ کر بولی، دیکھا اسی لیے میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، ان سب کی یہی باتیں مجھے بری لگتی ہیں، ہر وقت مجھ پر تنقید کرتے رہتے ہیں، کبھی ڈریسنگ کو لے کر تو کبھی کسی اور بات کو لے کر، تمیز تو جیسے ان میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیچے بیٹھے سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ کوثر بیگم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، جبکہ زرش اٹھ کر اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ کیا آپی، آپ ایسے کیوں بہیو کر رہی ہیں؟ داجی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی آپ نیچے سے بول کر آئیں۔ زرش پلیز میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے، مجھے پہلے ہی بہت غصہ آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا غصہ تم پہ نکل جائے۔ چپ کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ابریش ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے زاویار پر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے کے بعد نیچے لان میں چلی گئی اور وہاں جھولے پر بیٹھ کر اپنا موبائل یوز کرنے لگی، لیکن موبائل سے بھی وہ اکتا چکی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ کہیں گھوم کر آئے۔ اگر وہ اپنے گھر میں ہوتی تو اب تک وہ اپنی دوستوں کے ساتھ چلی گئی ہوتی، لیکن یہاں آنا تو کسی پل سراغ سے گزرنے سے کم نہ تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر میں زویا اور زرش آ گئیں۔ آپی، داجی نے کہا ہے کہ بازار چلی جاؤ، تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور شاپنگ بھی کر لینا۔ یہ سن کر اب اس نے لمبی سانس کھینچی اور جلدی سے اوپر جا کر اپنا اسٹرالر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتے، ساویار نے راستہ روک لیا اور اب اسے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ اسے دیکھتے ہوئے ساویار بولا، پہلے چادر لے کر آؤ پھر جاؤ گی۔ نہیں، میں ایسے ہی جاؤں گی، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ میں نے بولا چادر لے کر آؤ، ساویار نے چباتے ہوئے کہا، اور اگر نہ لوں تو تم باہر نہیں جا سکتی۔ اچھا، کون روکے گا؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ میں روکوں گا، روک کر دکھاؤ، میں تو ایسے ہی جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ اور وہ سائڈ سے نکل کر جانے لگی، لیکن ساویار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، واپس جاؤ اور چادر لے کر آؤ، نہیں تو تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ مجھے نہ جانا منظور ہے، لیکن تمہاری بات ماننا بالکل بھی منظور نہیں۔ اتنا کہہ کر ابریش واپس اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن دادا جی نے آواز دے دی، ابریش بیٹا بازار چلی جاؤ۔ یہ سن کر ساویار پلٹ کر اپنے دادا جی کی طرف دیکھنے لگا تو دادا جی نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کے لیے کہا، تو ابریش نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ دی اور ساویار دل ملاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ یہ ابھی ہی نہ جاتی، ایسے اب منہ اٹھا کر چھوٹا سا اسٹرالر لے کر چلی جائے گی، سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسے اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ان کے پیچھے چل پڑا اور ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب وہ بازار میں مال کے سامنے اتری تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا، لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ زاویار ان کے پیچھے ہے۔ جہاں جہاں وہ جاتی ہیں زاویار بھی ان کے پیچھے رہتا۔ شاپنگ کرنے کے بعد ابریش نے کہا، چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور کیفے کی طرف چلی گئی۔ کیفے میں انہوں نے ایک ٹیبل سلیکٹ کیا اور وہاں بیٹھ گئیں، لیکن ان کے سامنے ہی 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو حلیے سے ہی آوارہ لگ رہے تھے۔ جب ابریش لوگ آ کر بیٹھی تو وہ اٹھ کر ان کی طرف آیا اور کہا، کیا پتہ ہے، کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ ابریش نے ان کو ناگواری سے دیکھا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کو پولیس کے ہاتھوں خدمت کروانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، جو یوں منہ اٹھائے لڑکیوں سے خدمات پوچھ رہے ہو۔ تو وہ کہکا لگانے لگے اور بولے، یہ پولیس کی دھمکی کسی اور کو دینا، ہمیں تم لوگ جانتی نہیں ہو اور ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو بہت برا ہوگا، اور اگر نہ گئے تو۔ اس نے اٹھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، جاتے ہو یا اور بھی خاطر تواضع چاہیے؟ اس سے پہلے کہ وہ ابریش کا ہاتھ پکڑتا، ساویار جلدی سے آگے آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا اور پھر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ساویار کو وہاں دیکھ کر زویا اور زرش دونوں ہی گھبرا گئیں، لیکن ابریش پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جب ساویار نے انہیں مار مار کر ادموا کر دیا تو انہیں وہیں پھینک کر زویا سے کہا، چلو جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ لیکن ابریش وہیں بیٹھی رہی۔
جبکہ زویا اور زرش فوراً گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ زاویار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں کیا اسپیشل انویٹیشن دینا پڑے گا؟ تو ابریش نے کہا، میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تمہیں احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں نے تمہیں اپنے پیچھے بلایا نہیں تھا، تم خود آئے تھے، اور اب چلے بھی جاؤ، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور زاویار کی سائڈ سے نکل کر جس گاڑی میں آئی تھی اسی میں بیٹھ گئی۔ زاویار کو تو آنکھ ہی لگ گئی، کوئی اتنی سرپھری بھی ہو سکتی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ غصے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کو حویلی کی طرف موڑ لیا۔ آگے آگے ابریش کی گاڑی تھی اور ان کے پیچھے زاویار کی گاڑی۔ جیسے ہی گاڑی حویلی تک پہنچی تو ابریش فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زرش اور زویا زاویار کے تیور دیکھ کر ڈری ہوئی تھیں۔ وہ دونوں تیز اور آہستہ آہستہ حویلی کے اندر چلی گئیں، جبکہ زاویار وہیں سے ڈیرے کو ہو لیا کہ کہیں غصے میں گھر میں تماشا نہ بن جائے۔ اب جتنے دن ابریش ادھر تھی اسے برداشت تو کرنا ہی تھا، یہی تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر مارے۔ اسے ابریش بالکل بھی پسند نہیں تھی، وہ نہایت ہی ضدی اور خود سر لڑکی تھی، اور اسے ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ زاویار کو تو شرمیلی اور معصوم سی لڑکیاں پسند تھیں۔ اگلے دن شادی کے فنکشن شروع ہو گئے اور سب نے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زرش اور زویا نے لہنگا پہنا تھا اور ابریش نے پلازو کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنی تھی، اور وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پیاری تو زویا اور زرش بھی لگ رہی تھیں، لیکن ابریش کا الگ ہی رنگ تھا۔ شادی چونکہ گھر میں ہی تھی، جو زاویار کے بڑے بھائی زید سے تھی۔ زید بہت خوش تھا کیونکہ وہ نازش کو شروع سے ہی پسند کرتا تھا۔ جب ہلدی کی رسم شروع ہوئی تو سب سے پہلے بڑوں نے رسم کی، اس کے بعد ینگ پارٹی کی باری تھی۔ سب سے پہلے زویا نے اپنی بہن کو ہلدی لگائی اور پھر ابریش کی ماں نے اسے کہا، جاؤ تم بھی ہلدی لگاؤ۔ تو جیسے ہی وہ اسٹیج پر گئی سب اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ زاویار نے اسے دیکھا تو ایک بیٹ مس کی، لیکن بہت جلد اپنی نظریں پھیر لیں اور خود کو سنبھالتا ہوا جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر میں ساری رسمیں پوری کر کے لڑکیوں نے ڈانس وغیرہ شروع کر لیا۔ مردوں کے لیے الگ انتظام تھا، اسی لیے لڑکیوں نے بنا کسی روک ٹوک اور سکون سے فنکشن کو انجوائے کیا۔ کچھ دیر بعد ڈھولکی رکھ لی گئی اور ابریش کو بھی زرش نے اپنے ساتھ ہی کھینچ لیا اور کہا، کیا آپ اکیلی بیٹھ کر بور ہو رہی ہیں؟ چلیے آ کر ان گاؤں والوں کو ہرا دیتے ہیں۔ پھر دونوں بہنوں نے خوب مقابلہ کیا۔ ابریش نے بھی خوب انجوائے کیا اور یوں ہلدی کی رسم اپنے اختتام کو پہنچی۔ بڑوں کا کہنا تھا کہ ہلدی اور مہندی کی رسم ایک ساتھ کر لی جائے، لیکن زویا وغیرہ نہیں مانی کہ اتنی جلدی پھر شادی ختم ہو جائے گی، تھوڑا انجوائے تو کریں، ساری رسمیں الگ الگ کی جائیں گی۔ تو اس کی بات سن کر سب نے مان لیا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ زویا کی ماں نے آ کر محفل ختم کروائی اور کہا، چلو کل بھی فنکشن ہے تو اس طرح تم لوگ ٹائم سے سو جاؤ تاکہ کل انجوائے کر سکو۔ پھر سب اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن جب زاویار سونے کے لیے لیٹا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ابریش کا چہرہ لہرا گیا، تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا جیسے خود سے ہی کوئی چوری چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور خود کو سمجھاتے ہوئے لیٹ گیا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں سو پا رہا تھا اور خود سے ہی بڑبڑانے لگا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بدتمیز بد اخلاق لڑکی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھوں گا، کبھی نہیں۔ اور اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے لیٹ گیا۔ اس بار کوشش کے بعد وہ سو گیا، لیکن پھر صبح داجی نے اسے جلد ہی اٹھا لیا، جس سے اس کی نیند بھی نہ پوری ہو سکی اور اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ جب بھی زاویار کی نیند نہیں پوری ہوتی تھی تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ ایسا ہی کچھ آج بھی ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ کچھ دیر وہ سو لے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا زرش جلدی سے آئی اور کہنے لگی، زاویار بھائی، میرا جولری سیٹ پتہ نہیں کیسے خراب ہو گیا اور آج کے فنکشن کے لیے میرے پاس کوئی بھی جولری سیٹ نہیں ہے، پلیز آپ مجھے بازار لے جائیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی زاویار کو جانا پڑا اور وہ زرش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اترنے لگی تو زاویار نے کہا، جو بھی لینا ہے جلدی لینا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے زیادہ گھوما نہیں جائے گا۔ تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جلدی جلدی مال کے اندر گئی
اور اپنے ڈریس کے ساتھ جولری سیٹ لیا اور کچھ چیزیں اور لینی تھیں، لے کر گاڑی میں آ گئی اور کہا چلیں بھائی، ہو گیا۔ پھر زاویار اسے لے کر حویلی میں آیا اور آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور لاک کر کے سو گیا۔ شام کو فنکشن سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھا اور سارے انتظامات دیکھنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اس نے ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی تھی، سارے انتظامات خود ہی سنبھالے ہوئے تھے اور کچھ ہی دیر میں فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ لڑکیاں بھی تیار ہو رہی تھیں اور ناسش بھی پارلر سے نہیں آئی تھی۔ زویا کی ماں نے جا کر سنی سے کہا، جو کہ زویا کے چاچو کا بیٹا تھا، کہ ناسش کو سیلون سے لے آئے۔ وہ ناسش کو لینے چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں ابریش، سیرش اور زویا بھی تیار ہو کر آ گئیں۔ سبھی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ناسش کاپر کلر کے سوٹ میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے لا کر زید کے ساتھ بٹھایا اور مہندی کا فنکشن شروع کرنے لگے۔ جب رسموں کی باری آئی تو سب نے مہندی لگائی اور پھر ابریش نے آگے بڑھ کر وہ چمچ پکڑا جس سے ساری مہندی لگائی جا رہی تھی اور وہ چمچ بھر کر زید کے منہ کے سامنے کر دیا اور کہا، زید بھائی، اگر آپ ناسش آپی سے پیار کرتے ہیں تو یہ مہندی کھا کر دکھائیں۔ سب اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے اور زید نے نہایت بے پرواہی سے کہا، نہیں، میرا پیار اتنا سستا نہیں ہے کہ یہ مہندی کی چمچی سے موازنہ کیا جائے۔ سادہ بہانے مت بنائیں۔ دیکھ لیں ناسش آپی، آپ کی خاطر یہ مہندی بھی نہیں کھا سکتے۔ چلے تھوڑی سی زبان ہی لگا لیں، پتہ تو چلے۔ تو زید نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے پٹنے لگو۔ کچھ دیر ستانے کے بعد ابریش نے دونوں کو مہندی لگائی اور پھر اسٹیج سے نیچے آ گئی۔ زاویار بھی حیران تھا کہ آج اسے کیا ہو گیا جو اتنی خوش نظر آ رہی ہے۔ تب سے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی اور آج یوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے الگ ہی لگ رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ جب سرش سے رہا نہ گیا اور اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آج آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں 2-3 دن ہی ہیں ہمارے یہاں، تو میں نے سوچا کیوں نہ سب سے تھوڑی ہنس کر بات کر لی جائے۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ صرف بارات اور ولیمے کا فنکشن رہ گیا ہے، اس کے بعد تو ہم لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے جہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ اس کی بات پیچھے کھڑے زاویار نے سن لی اور غصے میں آ کر دوسری طرف چلا گیا اور اپنے کام نمٹانے لگا۔ سب نے ہلدی کے فنکشن کی طرح مہندی کے فنکشن کو بھی انجوائے کیا اور رات دیر تک محفل جمی رہی۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن بارات تھی تو سبھی جلدی اٹھے اور تیاریاں کرنے لگے۔ ابریش نے آج ساڑی پہنی تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کا ساڑی پہننا کسی کو ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اس ابریش کو کسی کمرے میں بند کر دے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ ادھر تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابریش نے بنا کسی لحاظ کے ہی شروع ہو جانا تھا اور جو منہ میں آتا وہی بول دیتی تھی، تو وہ چپ چاپ برداشت کرتا رہا۔ وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کی نظریں ابریش پر ہی تھیں، جن میں اس کے کزن اور باقی لوگ بھی شامل تھے۔ یہ سب زاویار سے بھی بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ابریش کو ادھر سے کہیں غائب کر دے، لیکن ایسا بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر اسے موقع مل گیا۔ جب ابریش کی ساڑی پر جوس گرا تو وہ دھونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی اور زاویار نے موقع غنیمت جان کر جلدی سے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور مسکراتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ اب ابریش جب ساڑی دھو کر باہر نکلی، جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ بہت زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، لیکن کوئی بھی ادھر نہیں تھا جو سنتا۔ کافی دیر کھٹکھٹانے کے بعد وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ حرکت کس کی ہوگی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا دھیان اپنے موبائل کی طرف گیا تو اس نے سرش کو کال کی اور کہا، میرا روم ان لاک کرو، کسی نے باہر سے لاک کر دیا ہے۔ سرش حیران ہوتے ہوئے آئی اور ابریش کا روم ان لاک کر دیا۔ پھر سے ابریش نیچے چلی گئی۔ جب زاویار ادھر آیا تو اس نے ابریش کو فنکشن اٹینڈ کرتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگا کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گئی، لیکن پھر سر چھٹک کر وہاں سے چلا گیا اور اسی طرح ولیمے کا فنکشن بھی خیر خیریت سے ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو ابریش نے اپنی ماں سے کہا، ماما
اب کل ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، شادی ختم ہو گئی ہے اور یہاں اب ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی ممانی اور داجی حیران ہوئی۔ داجی نے کہا، کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ یہاں تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ ابریش نے جواب دیا، یہاں سکون ہی کہاں ہے جو پریشانی کا بتاؤں؟ یہاں پریشانی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے کیا؟ اس لیے میں جلدی سے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سب لوگ چپ ہو گئے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، کل ہم لوگ چلے جائیں گے۔ ابریش نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ کرنے لگی۔ اتنے میں زویا ابریش کے پاس آئی اور بولی، آپی کیا آپ 2-3 دن اور نہیں رہ سکتی؟ ابریش نے گہرا سانس لیا اور کہا، نہیں زویا، میں اور نہیں رہ سکتی یہاں۔ زویا چپ ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر میں زرش کمرے میں آئی اور پوچھا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابریش نے جواب دیا، میں اپنی پیکنگ کر رہی ہوں، تم بھی جا کر اپنی پیکنگ کرو اور کل نکلنے کی تیاری کرو۔ اور ہاں، مجھے کچھ بھی سمجھانے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بھی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر زرش خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سب نے مل کر ناشتہ کیا تو ابریش نے کہا، چلیں ماما، اب چلیں۔ کوثر بیگم اور زرش چپ چاپ سامان لے کر آ گئیں۔ داجی نے ڈرائیور سے کہا، ان لوگوں کو چھوڑاؤ۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر ابریش نے سامان ایک طرف رکھا اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ اس کی ماں بالکل خاموش تھی۔ زرش بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابریش نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، کیا آپ ناراض ہیں؟ کوثر بیگم نے کوئی جواب نہ دیا تو ابریش بولی، دیکھیں مما، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے وہاں مت لے کر جائیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آپ نے خود دیکھا کہ زاویار نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی اور آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے تو جیسے سے سر پر ہی چڑھا رکھا ہے، اب آپ مجھے مت کہنا کہ دوبارہ وہاں جانا ہے۔ اس کی ماں نے خاموشی توڑی اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گی، اب جاؤ اور آرام کر لو۔ ابریش چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد دادی نے کوثر بیگم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں زاویار کا رشتہ ابریش سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کوثر بیگم حیران رہ گئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں داجی؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابریش اور زاویار ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ داجی بولے، زاویار کو تو میں خود سمجھا لوں گا، بس تمہیں ابریش کو منانا ہے۔ یہ سن کر کوثر بیگم خاموش ہو گئی اور ابھی ابریش سے کوئی بات نہ کی۔ کچھ دن گزر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابریش کا موڈ ٹھیک ہے تو اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، میری بات سنو بیٹا۔ ابریش نے کہا، جی ماما، کیا بات ہے؟ کوثر بیگم نے اسے پاس بٹھا کر بولی، داجی نے تمہاری شادی کے لیے زاویار کا کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ابریش غصے سے اکھڑ گئی اور بولی، مما، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، لیکن پلیز آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ کتنے کنزرویٹو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسے مسئلے بنا لیتے ہیں، سارے کے سارے جاہل ہیں وہ۔ زاویار جو کوثر بیگم کو لینے آیا تھا، کیونکہ داجی نے انہیں بلایا تھا، یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ ابریش کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ سب کے سامنے خاموش رہا۔ اس نے کہا، پھپھو، داجی نے آپ سب کو بلایا ہے، شاید آپ کو فون بھی کیا ہو۔ کوثر بیگم نے کہا، ہاں، ہم ابھی تیار ہو کر آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ابریش کے چاچو کا بیٹا علی بھی وہاں آ گیا۔ ابریش نیچے آئی تو اس نے علی کو آتے دیکھا۔ وہ علی کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ زاویار نے ان دونوں کو دیکھا تو اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ علی کی بے باک نظریں ابریش کے سراپے پر گھور رہی تھیں، جو زاویار کے لیے بالکل بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ اپنے لب بھیجے ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے بیٹھا رہا، لیکن وہاں پرواہ کس کو تھی؟ کچھ دیر بعد کوثر بیگم نیچے آئی اور کہا، ابریش، ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ چلو اٹھو، تیار ہو کر آؤ۔ ابریش نے بے دلی سے جواب دیا، مما، میں نہیں جا رہی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر کوثر بیگم غصے سے بولی، تم جا رہی ہو؟ اگر تم نے ضد کی تو پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں تیار کروں گی۔ اور علی بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کچھ نہیں تائی جان، کافی دن ہو گئے تھے تو سوچا آپ کی خیریت معلوم کر لوں۔ اچھا، اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چلو میں ادھر سے ہو کر آتی ہوں تو پھر تمہارے گھر آؤں گی اور تمہاری مما سے بھی ملوں گی، کافی دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔
جی ٹھیک ہے تائی جی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ ابریش چپ چاپ اٹھی اور کمرے سے بیگ اٹھایا اور اپنی ماں کے ساتھ چلتی بنی، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت غصے میں تھی۔ وہاں پہنچ کر ابریش کسی سے نہیں ملی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران کسی نے ایک بار پھر وہی پرانی بات چھیڑ دی۔ کوثر بیگم نے کہا، میں نے یہ بات کی تھی، لیکن ابریش ماننے کو تیار نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ابریش کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ شادی؟ وہ بھی تم سے؟ جاؤ جا کر آئینے میں چہرہ دیکھو اپنا، اور ہاں تم جیسے ایک گھٹیا ذہنیت شخص سے میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، ابریش نے تیکھے لہجے میں کہا۔ ابریش کی بات مکمل ہوتے ہی زاویار کے لب ہلے اور اس کی آواز کا سخت لہجہ کمرے کی فضا میں گونج اٹھا۔ مجھے بھی تم جیسی مغرور اور بدتمیز لڑکی سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تم نے مجھے چیلنج کیا ہے اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم خود میرے آگے شادی کے لیے گڑ گڑاؤ گی۔ ابریش کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن اس نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بھاری قدموں سے کمرے سے نکلنے لگی، لیکن زاویار نے اسے جانے نہیں دیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، زاویار نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے چیلنج کرنے سے پہلے اپنے انجام کا سوچنا چاہیے تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں سرد پن اور لہجے میں دھمکی تھی۔ اب دیکھنا ابریش، تمہارا غرور کیسے زمین بوس ہوتا ہے۔ ابریش نے اپنے بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زاویار کی گرفت میں سختی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ وہ جنون تھا جو ابریش کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر گیا۔ اسی دوران کسی کے قدموں کی آواز سنتے ہی زاویار نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابریش کی آنکھوں میں وہ بے خودی اب بھی موجود تھی جو اس کی ہار ماننے کی عادی نہیں تھی۔ ابریش دل ہی دل میں زاویار کی باتوں کو یاد کرتی ہوئی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اس کے آگے نہیں جھکے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے ابریش نکل گئی۔ اسی دوران کوثر بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور زاویار کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، زاویار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاویار نے جواب دیا، پھپھو میں ابریش سے بات کرنے آیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ شادی کے لیے مان جائے، اور اگر وہ نہ مانی تو میں اسے اپنے طریقے سے منا لوں گا۔ کوثر بیگم نے اس کی بات پر گہری سانس لی اور کہا، یہ سب بہت مشکل ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ زاویار نے پرعزم لہجے میں کہا، پھپھو آپ فکر نہ کریں، وہ ضرور مانے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور کوثر بیگم بھی واپس جانے لگی۔ ابریش کو دیکھنے کے لیے وہ ٹی وی لاؤنج میں آئیں جہاں ابریش خاموش بیٹھی تھی۔ انہوں نے قریب آ کر پوچھا، کیا کر رہی ہو ابریش بیٹا؟ ابریش نے کوئی جواب نہ دیا۔ کوثر بیگم نے دوبارہ کہا، کیا ہوا، ناراض ہو اپنی ماں سے؟ ابریش نے سرد لہجے میں جواب دیا، دیکھیں مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں پلیز۔ کوثر بیگم خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ابریش نے ٹی وی آن کیا ہوا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہی تھی کہ ان سب سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ ابریش نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ زاویار سے شادی نہیں کرے گی، چاہے اسے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ ریموٹ وہیں چھوڑ کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ کچھ دیر ٹہلتی رہی اور پھر تھک کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ ابریش گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک کوئی دبے پاؤں اس کے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ سوتے ہوئے چند تصویریں بنائیں اور چپکے سے نکل گیا۔ ابریش کو اس بات کی کوئی خبر نہ ہوئی اور تصویریں اس اینگل سے بنائی گئی تھیں کہ اس میں ابریش کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس لڑکے کا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب ابریش جاگی اور اپنا موبائل چیک کیا تو اس کے واٹس ایپ پر چند میسیجز آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے میسیجز کھولے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کی، مگر کسی نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ایک میسیج میں لکھا تھا، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سرپرائز میری تمہارے تک محدود رہے تو میری باتیں مانتی جاؤ۔ ابریش نے خود سے پریشانی کے عالم میں جواب دیا، یہ سب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ جواب آیا، میں جو بھی ہوں، یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ تصویریں پورے سوشل میڈیا پر گردش کریں گی۔
सोचो फिर तुम्हारे वालिदैन का क्या हाल होगा और तुम्हारी छोटी बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये पढ़कर अब्रिश खौफजदा तो हुई, मगर उसने जाहिर ना होने दिया और सख्त लहजे में जवाब दिया, जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं। तो उसने जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देता हूँ, सोच समझकर फैसला करना। अगर तुमने बात ना मानी तो ये तस्वीरें हार्ड कॉपी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी और बाकी सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। बाकी तुम जानो और तुम्हारे घर वाले। अब्रिश बेहद परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर ये तस्वीरें वाकई घर पहुंच गईं तो कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो सोच रही थी, क्या जावियार से बात करूं? नहीं, वो तो बिल्कुल भी मेरा यकीन नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? अब्रिश ने सोचा कि जावियार से एक बार बात करने में कोई हर्ज नहीं। यही सोचते हुए वो जावियार के कमरे की तरफ गई और दरवाजा नॉक किया। जैसे ही जावियार ने दरवाजा खोला वो हैरानी से बोला, क्या बात है, तुम और मेरे कमरे में? अब्रिश ने कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जावियार तंजिया लहजे में बोला, ये तो वाकई किसी मुआवजे से कम नहीं कि तुम मुझसे बात करने आई हो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें मेरे पास खींच लाई? अब्रिश ने झिंझिलाकर जवाब दिया, खुदा का वास्ता ये तंज छोड़ो, बात सुनोगे या मैं चली जाऊं? जावियार ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, ठीक है, आओ अंदर, बताओ क्या बात है। अब्रिश कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात कैसे शुरू करे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, जावियार, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जावियार ने गौर से कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूं। अब्रिश ने गहरी सांस ली और कहा, किसी ने मेरी तस्वीरें ली हैं। मुझे नहीं पता कि कब और कैसे, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो वो तस्वीरें लीक कर देगा। जावियार ने हैरानी और संजीदगी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा, और वो तुमसे क्या करवाना चाहता है? अब्रिश ने जवाब दिया, पता नहीं, अभी तक उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो तस्वीरें पहले घर भेजेगा, फिर सोशल मीडिया पर डाल देगा। जावियार ने सोचते हुए कहा, तुम इससे पूछो कि आखिर वो चाहता क्या है और मुझे इसका नंबर दो। फिर जावियार ने कदरे सख्त लहजे में कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कहीं भी यूं बेफिक्री से ना जाया करो। अगर अपनी इज्जत करवाना चाहती हो तो खुद को छुपाना सीखो, ना कि सबके सामने आया कर दो। अब्रिश गुस्से से बोली, उसने मेरी तस्वीरें सोते हुए ली हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब और कैसे ये सब हुआ। वो मेरे कमरे में आया था। जावियार ने कहा, अच्छा, तस्वीरें दिखाओ जरा। अब्रिश ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकती। तुम बस मेरा ये काम कर दो, इसका पता लगाओ कि वो कौन है। जावियार ने कहा, ठीक है, तुम इसका नंबर मुझे दो और खुद भी बात करो ताकि मालूम हो सके कि इसकी डिमांड क्या है। अब्रिश ने जावियार को नंबर दिया और परेशानी के आलम में अपने कमरे में चली गई। अब्रिश कमरे में गई और थोड़ी ही देर बाद इसका फोन आ गया और कहा, कि फिर क्या सोचा तुमने? और मुझे तो लगता है कि तुम बात मान गई हो मेरी। तुम बताओगी क्या बात है जो माननी है? मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी है कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर अब्रिश तो परेशान हो गई और कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। तो जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, लेकिन तुम मुझसे शादी कर सकती हो। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तो उसने कहा, शादी के बाद जान लोगी। देखो, मेरी बात सुनो, कल मेरा निकाह है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? अच्छा, कैसे है तुम्हारा निकाह, जरा बताओ तो मुझे। अब वो कुछ देर खामोश रहे, लेकिन यकदम उसके दिमाग में झमाका हुआ और कहा कि मेरी कज़न जावियार से मेरा निकाह है। थोड़ी देर तक कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में इसका मैसेज आया कि अगर कल तुम्हारा निकाह है तो मैं भी आऊँगा तुम्हारे निकाह में। अगर वाकई में दोबारा निकाह हुआ तो मैं तुम्हारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो याद रखना, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जाएंगी। तो उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं वाकई में सच कह रही हूँ कि कल मेरा निकाह है, तो आकर बेशक देख लेना। उसने ओके का मैसेज किया और उसके बाद ऑफलाइन हो गया। और वहां अब्रिश परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। मैंने दाजी को मना कर दिया था,
लेकिन अब क्या मुझे खुद बात करनी पड़ेगी? और अब तो मैं सबके सामने जलील हो जाऊंगी और कोई मेरा यकीन भी नहीं करेगा। ऐसा करती हूँ, जावियार से बात करती हूँ, वो खुद ही ताजी और माँ से बात कर लेगा। ये सोचकर एक दफा फिर कमरे में गई और उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर जावियार ने मुंह दूसरी तरफ किया और कहा कि नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता और ना ही मैं करूंगा। तो अब्रिश उसके सामने जाकर बोली, देखो मेरी बात मानो। ठीक है, तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते, बस कल के लिए निकाह कर लो, उसके बाद चाहे मुझे तलाक दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जावियार की नसें गुस्से से तन गईं और कहने लगा कि ये कोई ड्रामा है जो इधर निकाह किया और उधर तलाक दे दी। तुम्हारे लिए ये सब एक मजाक है, लेकिन तुम इसके नुकसान जानती हो। मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे कुछ समझ आ रही है। प्लीज देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझसे निकाह कर लेना, नहीं तो वो इंसान मुझे बदनाम करने का और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने देगा और कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। जब उसकी हालत देखी तो उसे बहुत तरस आया और कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरी कज़न हो और तुम्हारी इज्जत बचाना मेरा फर्ज है। तुम्हारी इज्जत की खातिर और अपनी फुप्पो की खातिर मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। तो बहुत शुक्र भरे लहजे में बोली, शुक्रिया, बहुत बहुत। अब जाकर दादी और मम्मा से भी बात कर लो। तो जावियार हाँ में सर हिलाता हुआ नीचे को चला गया और दादी से बात की। तो उन्होंने कहा कि क्या अब्रिश मान गई है? तो जावियार ने कहा जी वो मान गई है। तो दादी ने कहा ठीक है। उनके पास बैठी कौसर भी बहुत खुश हुई और भागकर अपनी बेटी के कमरे में गई और उसे गले लगाकर कहा, क्या वाकई तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? तो अब्रिश ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी मम्मा, मैं तैयार हूं। तो कौसर बेगम ने इसका माथा चूम लिया और कहा, मैं सब तैयारी करती हूँ, तुम भी जाकर शॉपिंग कराओ। लेकिन अब्रिश चुप रही और कहा, एक सादा सा निकाह है तो शॉपिंग क्या करनी है? निकाह के लिए नहीं तो जाकर अपने पसंद की चीजें ले आना। अब्रिश ने कहा कि जो भी है मैं पहन लूंगी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? नहीं मम्मा, कोई परेशानी नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन अब्रिश अब क्या बताती उसे कि क्या परेशानी है। ये तो शुक्र है कि जावियार उसकी बात मान गया और उसके लिए इसके साथ निकाह के लिए तैयार हो गया। अगले दिन जब निकाह की रस्म के लिए अब्रिश को नीचे लाया गया तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सब घरवाले भी बहुत खुश थे। जावियार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जो कि ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई किला फतह कर लिया हो। निकाह के बाद जब अब्रिश को इसके रूम में ले जाया गया तो पीछे ही जावियार आके और हंसते हुए कहा, कैसी है मेरी बीवी? कहा था ना मैंने कि तुम्हें मजबूर कर लूंगा मुझसे निकाह के लिए, तो मैंने कर दिया। वो तस्वीरें किसी और ने नहीं, मेरी और तुम्हारी ही हैं। मैंने ही वो तस्वीरें बनाई थी ताकि तुम्हें निकाह के लिए मजबूर कर सकूं। सो आज मैं जीत गया। ये बात सुनकर अब्रिश को जैसे सदमा हुआ और उसने गुस्से में आकर जावियार के मुंह पर एक तमाचा मार दिया, जिससे जावियार के होश ही उड़ गए। उसे इस किस्म की बदतमीजी की तवक्को नहीं थी। उसने अब्रिश के बाल पकड़े और कहा, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? झटके से अपने बाल छुड़वाए और कहा कि तुमने क्या किया? तुम्हें इसके लिए शर्म नहीं आती? खुद को एक मर्द कहते हो, मर्दों वाली कोई बात है? तुम एक लड़की को मजबूर करके उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की ताकि वो तुमसे शादी कर सके। ये सब सुनकर जावियार को गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने अब्रिश के मुंह पर एक तमाचा मारा और उसे धक्का देकर चला गया और यूं ही बेमतलब सड़कों पर फिरता रहा। अब अब्रिश की बातें इसके कानों में गूंजती रहीं तो उसने सोचा कि वाकई वो गलत था, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचते हुए उसने गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ी और सीधा उसके कमरे में चला गया। वो अभी भी जाग रही थी और रो रही थी। जावियार आहिस्ता से चलते हुए उसके पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो, वाकई मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, रियली सॉरी। लेकिन अब्रिश ने कोई जवाब नहीं दिया। जावियार फिर से कहने लगा कि तुम नहीं जानती, तुमने इनकार किया तो मेरे दिल पर क्या गुजरी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी इजहार न कर सका। तुम्हें हर बार इसलिए रोकता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि किसी और की नज़र तुम पर पड़े। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा और कोई तुम्हें देखे, ये मुझे गवारा नहीं। ये सब सुनते हुए अब्रिश ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई ही सच्चाई और मोहब्बत के दीप जल रहे थे।
پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے واقعی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت غصے میں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ اور یہ سب کرتے ہوئے اس نے بھی اپنے فیصلے پر سمجھوتا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اپنے فیصلے کو دل سے قبول کر لیا کہ اس کے لیے اللہ نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اب وہ زاویار سے لڑتی نہیں تھی اور نہ ہی بات بات پر بے عزتی کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے شلوار قمیص پہننا شروع کر دی، جسے دیکھ کر زاویار بہت خوش ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔